السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈرامے محشر کی، جس کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ پارس کا منگیتر احمد جو ہے وہ اس کو یہ بات پارس کا منگیتر سمیر اس کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ وہ رات کو میر کے اور احمد کے ساتھ باہر سے گھوم کر واپس آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور وہ جیسے جیسے اس کی حقیقت اس پہ کھل رہی ہے تو وہ حیران ہو رہی ہے اس کے بارے میں سوچ کے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے۔ اور ادھر آئمہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو مانی اس کو کہتا ہے کہ تم نے عبد الرحمن کو بتایا؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ اتنی دور بیٹھا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا شوہر ہے، اس کے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، بلکہ اس کو تو وہاں سے سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ دور ہونے کی وجہ سے راستے کی گرد جو ہے وہ ان کو دھندلا دیتی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے محشر کی قسط میں دیکھا کہ جب آئمہ نے مانی کو کہا کہ وہ فوزیہ پروین سے شادی کر لے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے، اور پھر جب اس کے بارے میں سوچتی ہے آئمہ تو وہ پھر دوبارہ سے اس کو ملتی ہے مانی کو، اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے واقعی افسوس ہوا ہے کہ مجھے تم سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کسی مجبوری کے تحت نہیں کرنا چاہیے، جو کہ میرے اور عبد الرحمن کی زندگی میں ہوا ہے، کیونکہ اس طرح سے بڑے پچھتاوے رہ جاتے ہیں اور مجبوری کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو مانی جو ہے وہ اس بارے میں خاصا سوچتا ہے ان دونوں کے بارے میں، اور پریشان ہو کر وہ ساری باتیں صورتحال اس کے سامنے آتی ہے۔ اور ادھر فوزیہ پروین کو جب ملازمہ بتاتی ہے کہ مانی کے گھر میں تمہارے اور مانی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے تو بڑی حیران ہوتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری دونوں فیملیز کے درمیان تو بہت پھٹے چلتے رہتے ہیں اور بڑی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں، وہاں کیسے رشتے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا، لیکن میں خود سن کے آ رہی ہوں، اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آئمہ بی بی نے کہا ہے کہ مانی سے کہ وہ آپ سے شادی نہ کرے، اور وہ اس سے بڑا غصہ ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے نکل جاؤ یہاں سے، کیا الٹی سیدھی باتیں تم مجھے بتا رہی ہو، مجھے سمجھا رہی ہو۔ اور ادھر جو پارس کے سامنے جیسے جیسے اس کے کزن سمیر، اور جو جیسے کہ اس کی منگنی بھی ہو چکی ہے، اس کی باتیں جیسے جیسے اس کے سامنے آ رہی ہیں تو وہ اس کو کافی اپنے مزاج سے مختلف انسان نظر آ رہا ہے۔ اور جب وہ اس کو چھٹی والے دن روکتی ہے کہ تم گھر پر رہو اور ہم آج سب فری ہیں تو ہم کچھ گیم کھیلتے ہیں، کوئی مزے کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بچوں والی بات ہے کہ آپ لوگ گیم کھیلیں گے۔ اور پھر وہ اس بات پر جب اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو میر عبد الرحمن سوچتا ہے کہ چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کا موڈ صحیح کرتا ہوں۔ تو اس کو آ کے آفر کرتا ہے کہ چلو کھانا کھاتے ہیں چل کے، اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور پھر مجھے حیرت ہو رہی ہے ہمیں کہ تم آج کمرے سے باہر نہیں نکلی، اور اس کا چونکہ موڈ خراب ہے اور اس کو اندر ہی اندر گلٹ بھی محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بری طرح سے ڈانٹ دیتی ہے، جھڑک دیتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اکیلی ہوں، اور تم لوگ اگر میرا خیال نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گی اکیلی، جب تک تم تینوں نہیں تھے تو میں نے سب کچھ اکیلے ہی مینیج کیا ہے۔ اور عبد الرحمن کو یہ بات بہت فیل ہوتی ہے اور وہ اسی وقت کمرے سے نکل جاتا ہے، اور بلکہ وہ گھر سے ہی اسی وقت چلا جاتا ہے باہر۔ تو اس کا دوسرا کزن جو ہے احمد، وہ آتا ہے اس کے پاس اور اسے آ کہتا ہے کہ تمہیں اچھا نہیں کیا، تم نے اس کو اتنی باتیں سنا دی، وہ تو تمہارا خیال کرتا ہے۔ وہ کہتی میں یہی تو نہیں چاہتی کہ وہ میرا خیال کرے، تم اس کو منع کر دو کہ میر کو کہ اسے میرا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ بھی تو مجبور ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور محبت کہاں کسی کو سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے ہم تو صرف دوست ہیں، اس میں محبت کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتا ہے ہاں بس یہ جذبہ تو ایسے ہی آ جاتا ہے کسی میں۔ پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ پھر اپنے کزن کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، اور وہ دور پارک میں ایک بینچ پر اکیلا بیٹھا ہوا ہے سردی میں، تو پھر یہ اس کو مناتی ہے اور اس کو ایکسکیوز کرتی ہے اور اس کو گھر لے کر آتی ہے۔
اور اس کو سمجھاتی ہے کہ جب سمیر نے مجھے پرپوز کیا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرے ابو اور میری پھپھو کی خواہش تھی، تو بس پھر فیصلہ کرنا میرے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ میں ہمیشہ فیملی سے دور رہی ہوں، اور اب میری خواہش ہے کہ مجھے ایک فیملی ملے اور میں ان کے ساتھ مل جل کے رہوں، اور جب مجھے یہ موقع مل رہا ہے تو میں اس کا انکار نہیں کر سکی، اور میں نے فوراً ہی شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ تو اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، بالکل تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور ہم سب تمہارے فیصلے میں خوش ہیں۔ اور وہ احمد کو بھی سمجھاتا ہے کہ اب تم مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہ کرو، مجھے تو عادت ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ مجھ سے دور چلی جاتی ہے، اور میں جس چیز سے دور جانا چاہتا ہوں وہ میرے سر پہ تھوپ دی جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک عجیب قسم کی کہانی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ادھر پاکستان میں مانی جو ہے وہ بار بار آئمہ کو اس بات کا احساس دلاتا رہتا ہے کہ اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس پر فوقیت دی تھی میر عبد الرحمن کو، اور ادھر باہر میر عبد الرحمن جو ہے وہ پارس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، اور پارس نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے جذبات کی اس نے اپنے کزن سے منگنی کر لی ہے۔ تو اب یہ سارے سلسلے کیسے تانا بانے کیسے بنے جائیں گے، اور کون جو ہے وہ اپنی محبت پانے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ محشر۔